السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ڈاکٹر خالد محمود، آپ کا میزبان۔ میرے ساتھ مہمان ہمیشہ کی طرح ایک ہم سیریز چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک پوری سیریز شیئر کی ہے ہم نے پوڈ کاسٹ کی۔ ہمارے ایکسپرٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان۔ ڈاکٹر شبیر احمد خان جامعہ پنجاب میں سیاسیات کے استاد ہیں، اور ہم نے اس سیریز میں سیاسیات کے موضوعات کو زیادہ تر کور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی موضوعات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں سیاسی نظام۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے 2 ارب کے قریب انسان ایسے ہیں جن کا مذہب اسلام ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ممالک میں وہ آباد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ڈائسپورا کی شکل میں ایسے ممالک میں بھی قیام پذیر ہے جن کی بیشتر آبادی مسلمان پر مشتمل نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کیا پیش کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نظام نہیں ہے، اس کو ایک مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے، اور ضابطہ حیات ہونے کے ناطے انسان کی زندگی کا ایک اہم موضوع سیاست اور حکومت، اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیمات پیش کرتا ہے، مسلمانوں کے ہاں کس طرح سے حکومت قائم کی جاتی ہے، کس طرح سے سیاست کی جاتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر ٹائم دیا۔ ہمارے ناظرین آپ کے پوڈ کاسٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، خاص طور پہ آپ کے پاس جو ایسٹرن اور ویسٹرن نالج ہے، آپ نے اپنے دوران تعلیم آپ نے امریکہ سے بھی استفادہ کیا، وہاں سے آپ نے 2 ماسٹر کیے، پی ایچ ڈی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف نظریات ہیں دنیا کے سیاسی، اس پر آپ نے کام کیا، ریسرچ بھی کی، لکھا بھی، اور آپ نے پڑھایا بھی بہت سالوں سے۔ میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو کیا واقعی اسلام جو ہے وہ سیاسی نظریات پیش کرتا ہے اور حکومت بنانے کا کوئی طریقہ فراہم کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ سیاسیات یا سیاست کیا ہے، یعنی پولیٹکس۔ لیٹن میں آپ دیکھیں گے پولیٹکس جو ہے، جیسے ارسطوٹل نے، جو گریک فلسفر ہے، اس نے بڑی مشہور زمانہ کتاب لکھی دا پولیٹکس۔ وہ دراصل پولی، جس کو پولیس بھی کہیں گے، وہ ترجمہ ہے جیسے آپ کسی بستی کا ذکر کر رہے ہیں یا کسی شہر کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پولیٹیکا جو ہے نا، اس کو جب ہم ملائیں گے، اور جب یہ ماڈرن انگلش میں آیا تو ایک کا معنی بنتا تھا کہ معاملات، یعنی افیئرس۔ تو گویا سیاست سے مراد کسی جگہ رہنے والے افراد کے تمام معاملات۔ اچھا، میں شہر کا لفظ اس لیے دانستہ استعمال کر رہا کہ اب شہر تو ٹوکیو بھی ہے، لیکن کیا ماضی میں کوئی اس نوعیت کے شہر ہوتے ہوں گے؟ لیکن جو گریکس کے ہاں تھے شہر، جن کو وہ سٹی سٹیٹس کہتے تھے، تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسلام میں یا عربک میں جو اس کے ساتھ جو الفاظ ملیں گے، سیاستون کا لفظ ہے یا سیاسہ کا لفظ ہے یا سیاسی کا لفظ ہے، یہ بالکل ہم مانے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو گریکس کے ہاں، یعنی یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے بھی 1000 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے جو تعریف کی اور جس انداز سے اس مضمون کو سمجھا، تو میں جب یہ دیکھوں گا کہ جب یہ عرب کے ہاں، جس کو ہم ایک کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد ایک جو انقلاب ایک برپا ہوا، اور اس جزیرہ نما عرب میں جہاں پہ لوگوں کی اس سے پہلے توجہ نہیں تھی، اور دنیا انہیں اس طرح سے خاطر میں نہیں لاتی تھی، لیکن وہ پھر پوری دنیا میں وہ جو پیغام ہے وہ جو آیا وہ چھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یوں کہیں مکہ کی زندگی کو نکال کے، ظاہر ہے مکہ میں تو حاکم اور تھے، یہ اختیار اور لوگوں کے پاس تھا، وہاں سے تو آپ ہجرت فرما گئے۔ تو صحیح جو تعلیمات ہیں نا، ان کا آغاز ہوتا ہے مدینہ سے۔ مدینہ اٹسلف شہر کو کہتے ہیں،
ویسے میسر تھا وہ علاقہ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے دین میں، یعنی میرے دین میں، دین اسلام میں، مجھے تو کوئی یہ کہے نا کہ الف سے لے کے یہ تک اور اے سے لے کے زی تک میں کہوں گا کہ سیاست ہے. اس لیے کہ مدینہ شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی گئی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے اس کو آگے چل کے بھی کہ پھر جو بین الاقوامی سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا. تو ایک تو معنی کے لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. ایک فرق ضرور میں کہوں گا، وہ یہ کہ ویسے عام طور پہ تم سمجھتے ہیں کہ جو الہامی کتابیں ہیں شاید وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، لیکن جب ہم جو ماہر عربی علوم کے ہیں ان کے نزدیک آسمانی صحیفے کو 300 سے بھی زیادہ ہیں. اب باقی جو سویلائزیشنز ہیں ان میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے جو روزمرہ کے طرز عمل کے بارے میں وہ ہدایات نہیں لیں، بلکہ ان کو انہوں نے بالکل متروک کر دیا. اور ان کے اگر ہم ماخذ سنیں گے جو وہ اب جدید نظام دیے پھرتے ہیں، وہ کسی کو ایٹریبیوٹ کریں گے، کسی مفکر کو، کسی فلسفر کو، وہ بالکل نہیں ایٹریبیوٹ کریں گے کسی جس کو ہم الہامی کہتے ہیں ان کتابوں کو. وہ بھی یہ مانتے ہیں ان میں بھی تحریف ہو چکی ہے اور تبدیلی. اس لیے 8-10 تو بڑے آپ کو فرقے ملیں گے کرسچینٹی میں بھی. یہ جو ابھی فرق ہے کہ جو آپ کے پاس دیا ہوا نظام ہے وہ بغیر کسی تبدیلی کے اور تحریف کے اسی صورت میں موجود ہے، اور پھر سب سے جدید ہے. جدید اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے باقی ادیان کا اگر ہم ذکر کریں یا کنفیوشس کا بھی کریں یا آپ کہہ لیں ہندو مت کا بھی ذکر کریں تو یہ تو کئی ہزار سال کے ہیں، لیکن یہ تمام وہ طریقہ کار نہیں دے سکے اپنے جو ان کے فالوورز تھے جو کہ دین اسلام نے دیا ہے. صرف فرق کیا ہے جس کے لیے میں ابھی بھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ کسی بڑی میز پہ کوئی بادشاہ کو بڑا آدمی آپ کی دعوت کرے اور وہ بڑے انواع اقسام کے وہاں پہ جس کو ہم کہنا چاہیے جو فوڈ آپ کو ملے، جو میل ہو وہ سرو کرے، اور نام لے کسی بھی چیز کا جو ٹیبل پہ موجود ہوگی. اب اگر کسی کو کہا جائے کہ کوئی وہاں بیٹھ کے چٹنی کی تعریف شروع کر دے کسی کتاب میں، یا اس کو اگر کوئی کیچپ پسند آئی ہے تو اس کی ذکر کر دے، لیکن وہ تو بڑی کھلی اور بڑی واضح اور اتنا بڑا دسترخوان ہے. ہم نے بھی دین کو جو ہے نا بس یہی کیا کہ جب بیان کرنا شروع کیا تو ہمیں اتنی بڑی وسیع میز اور دسترخوان پہ بھی ہمیں وہ چند چیزیں نظر آئیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا ضروری ہے. بلکہ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج اتنے اہم موضوع پہ، جو کہ میری تو یوں سمجھے کہ کئی ڈیکڈز کی کمائی ہے یہ جو میں سیاسیات کے مضمون کے حوالے سے، تو مجھے آج موقع ملا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہمارے دین کے بارے میں صرف یہ سوچ لینا کہ یہ کوئی مکروہ یعنی جو محرمات اور جس کو ہم عبادات کہتے ہیں یا مشتبہات اور جو لفظ بولے جاتے ہیں، یہ ایک اس میز پہ ایک ہوگا ضرور. میں کہتا ہوں اس کو بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا احاطہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہونے کے ناطے اسلام جو ہے وہ سیاست اور حکومت کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. صرف رہنمائی فراہم نہیں کرتا. آپ اگر سیاسی نظاموں کی بات اب کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ سیاسی نظام آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ جس کو ہم تحریری شکل میں کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے ملیں گے جو روایات پہ مبنی ہیں یا رسم و رواج پہ مبنی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یا کنونشنز بولتے ہیں. کسی بھی سیاسی نظام کی فاؤنڈیشنز جو ہیں جو مغرب میں بھی ہیں وہ دیکھ لیں آپ تو آپ کو وہ دکھائی دے گا. اگر ہم یوں بھی کہہ لیں چلیں کہ ان کی جو ٹریٹس ہیں یا وہ جو فیچرز ہیں ان کو اگر ہم ایک ایک کر کے بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر ایک کے بارے میں اسلام اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے اور وہ فرق ہے اس سے. کوئی اگر یہ گمان کرے کہ نہیں وہ کمپیٹیبل ہیں، وہ ہرگز کمپیٹیبل نہیں ہیں. اور عرب کے ہاں بھی یہ تھا کہ علوم تھے اور وہ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ بنی کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا جب سفارتکاری شروع کی تو رومن امپائر اپنا عروج کا زمانہ دیکھ چکی تھی اور پرشین ایک امپائر اپنا عروج کا زمانہ، تو ان کے لیے بھی آسان تھا کہ وہاں سے لوگ آتے تھے. اب سلمان فارسی نہیں تشریف لے آئے تھے کہیں سے، تو وہ بھی ان کے عقائد اور جو ان کے معاملات تھے اس کو، لیکن بالکل فرق
نظام دیا آج نہیں تھا اس وقت بھی. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ جو اس کی جو تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کوئی پاسنگ ریفرنس کے طور پہ بات کرتی گئی ہے. ہر ایک منظم اور مربوط طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو مجھے کوئی کہے کہ مغرب میں کیا فلسفہ ہوگا تو میں کہوں گا بھی دیکھیں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بنیادی ایک ہے کہ حاکمیت کس کی ہے, سوورن کون ہے. پھر بات ہوگی کہ بھئی یہ جو بات اگر لکھی گئی ہے کہیں یا بغیر لکھی ہوئی بات ہے, پھر بات یہ ہوگی کہ بھئی یہ کس کے لیے ہے, اس میں کوئی فلاح کا تصور ہے جس کو ہم آج کل ویلفیئر کہتے ہیں. پھر یہ ہوگی کہ یہ لوگ کون نافذ کریں گے, کوئی اولو الامر کا ذکر ہے یا حاکموں کا, یا ان کی جو نیچر ہے وہ کس نوعیت کی ہے. کیا وہاں جس کو ہم یہاں آج کہتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے حقوق کی کوئی بات اس میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, یا جس کو ہم عام طور پہ ایک سادہ لفظ گورننس کا بولتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور کس طرح کی شکل اور وہ موجود ہے. پھر دوسرا سب سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کا کوئی بھی نظام جس میں آپ کہتے ہیں کہ جیسے میں کبھی افلاطون کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کی 36 کتابیں جو ہیں وہ صرف انصاف کے گرد گھومتی ہیں. آپ کو مذہب بتائے گا کہ یہ جس کو ہم عام جب مغربی نظام کو دیکھیں گے کہ کیا وہاں قانون کی حکمرانی ہے, کیا وہاں انصاف ہے, کیا وہاں مساوات ہے, یا وہاں عدل ہے, تو یہ آپ کو پورا اس حوالے سے بھی بات کرے گا, فرد کی آزادی کے حوالے سے بھی بات کرے گا, فرد کی معیشت کے حوالے سے بھی بات کرے گا, فرد کی جو زندگی جس کو عام معاملات میں, اور بنیادی کیا ہوگا کہ فلاح, جب نام ہی بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی فلاح ہے. دلچسپ بات یہ مجھے کئی دفعہ یہ میں سوچا کرتا ہوں اکثر یہ بات کہ مجھے اگر آپ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے لیں یا آپ بین الاقوامی تعلقات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے لیں تو میں کہوں گا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا اس وقت بھی مسئلہ درپیش ہے وہ سلامتی ہے اور سروائیول ہے. اچھا مذہب آپ کا ایسا ہے اس کا نام ہی سلامتی ہے, ہم ملتے ہوئے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں اور سروائیول اور سیکورٹی کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا کو اس وقت جو خطرہ درپیش ہے وہ سلامتی اور سیکورٹی کا ہے. تو گویا آپ کے اور میرے مذہب کے نام میں یہ پناہ ہے کہ یہ سب سے پہلے بات کرتا ہے سلامتی کی. اور سلامتی سے مراد صرف یہی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بھی ایک انسان کی جو ہلاکت ہے وہ پوری انسانیت کی ہلاکت ہے. سلامتی کا تعلق پھر آپ کے صرف جسم سے نہیں ہے, سلامتی کا تعلق پھر آپ کی جائیداد کی سلامتی, اچھا آپ کے باقی حقوق کی سلامتی, پھر آپ کو امن کی سلامتی, پھر دوسرے جو آپ کے معاملات میں مداخلت کریں اس کی سلامتی, پھر آپ کو اپنی جو بھی آپ عبادت جس طریقے سے بھی اس کی سلامتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پورے کا پورا ایک یوں کہہ لیں کہ عطا کرتا ہے جو انسانی فکر ہے, انسانی سوچ ہے. اور پوری مغرب کی آپ سوچ کو پڑھ لیں جس میں کہوں گا کہ انگلش فلاسفر بھی آ جائیں گے, یہ یوٹیلیٹیرینز بھی آ جائیں گے, فرینچ اسکالرز بھی آ جائیں گے. وہ کیا بات کرتے ہیں, وہ پروٹیکشن, سیلف پریزرویشن, یہ پروجیکشن, یعنی انسان کی جبلت اور انسان اس جبلت کے تحت جو کرنا چاہتا ہے نا اس کو اس انداز سے مربوط کرنا کہ وہ اس کے لیے بھی درست ہو اور دوسروں کے لیے بھی درست ہو. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. صحیح. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ جیسے ہم اسلامی قانون کے جب ماخذ کی یا سورسز کی بات کرتے ہیں یا اسلامی معاملات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے قرآن آتا ہے, پھر سنت نبوی آتی ہے, اس کے بعد پھر جب وہ سنت صحابہ آتی ہے, اور اس کے بعد پھر مزید جو سورسز ہیں اجماع امت ہے, اجتہاد ہے اور قیاس باقی چیزیں ہیں. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سورسز جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے سیاسیات یا سیاست یا حکومت کے معاملات کے اوپر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے, قرآن سے بھی ملتی ہے, احادیث سے بھی ملتی ہے, بعد میں بھی ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے. ہم جس انداز سے بیان کرتے ہیں, مثلا میں چند صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو. سورہ آل عمران کو اگر آپ دیکھیں, سورہ شورا کو اگر آپ دیکھیں, سورہ نور کو اگر آپ اس کو دیکھیں, ایون سورہ توبہ میں بھی ذکر ہے, حاکمیت کا بھی ذکر ہے, اور کتنا اعلیٰ عرفہ انتظام ہے کہ حاکمیت صرف اس کی ذات کی ہے. اقتدار اعلیٰ کا جو تصور آپ کو مغرب کہاں ملتا ہے, اچھا اگر اس اقتدار اعلیٰ کی بے توقیری ہو جائے, آپ یوں کہیں کہ ریاست کا اقتدار اعلیٰ ہے, آپ اسی ریاست پہ چڑھ دوڑیں, تو آپ نے تو ملیاں میٹ کر دیا اقتدار اعلیٰ کو.
اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں عوام مقتدر ہے، تو جب آپ عوام کو پس پش ڈال کر آپ ایک اور نظام لے آتے ہیں تو پھر آپ نے پھر بے توقری کر دی. ایک ایسی ذات کی طرف کہا گیا ہے کہ جو ذات دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتی، آپ نہ اس کو چھو سکتے ہیں، اچھا نہ آپ کو اس کے حوالے سے باعث پیدا کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھنے میں پسند نہیں ہے. ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ ذات کا تصور دے دیا کہ بھئی آپ یہ سمجھیں کہ یہ کلی اختیار تو اس کا ہے، اور یہ تفویض کردہ ہے، آپ کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے، اور ہر فرد کو، انسان کو کہا گیا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنا کے ڈیوٹی نے. نہیں، جب خدا کی ذات جو ہے وہ حاکمیت اللہ کا تصور اس سے منسوب ہے، اور اس نے تو اپنے طریقے سے ہدایت دینی ہے انسان کو، گائیڈنس کے اس کے اپنے طریقے ہیں، نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں. انسانوں نے تو اب حکومت اپنے لیے بنانی ہے، سسٹم اپنے لیے بنانا ہے. تو پھر اسلامی نظام سیاست میں پھر ایک فرد کی یا معاشرے کے رہنے والے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں سب سے بڑھ کے بات یہ جو حیثیت کی بات جو ہے، تخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس. اچھا کہیں تخاطب ہے کچھ مومنین کے لیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کسی حوالے سے. آپ مغربی نظام کو جو سب سے زیادہ اس کی بات کی جاتی وہ یہ کی جاتی ہے کہ وہ عوام کو، عام آدمی کو، وہ شخص جو کہ مارجنلائزڈ ہے، ویسے اس کو کہیں میں بھی اس کی سنوائی یا اس کی اب نہ ہو پہنچ، یہاں تو سب سے پہلے بات ہی ایک عام آدمی کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ذات کے لوگوں کو، فلاں علاقے کو خلیفہ، کہا یہ میرا نائب ہے، اور کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی نسب بتا دیں یا کسی علاقے کا یا گورے کالے کا ذکر کر دیں. تو گویا آدمی کو اور انسان کو عزت و جو توقیر ہے وہ دے دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سب انسان برابر ہیں جب مساوات کی بات کی جائے. نہیں، جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نائب یا خلیفہ کی، تو کیا ہر انسان کو نائب یا خلیفہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ چوزن ہیں یا کچھ سلیکٹڈ ہیں؟ اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو لگے گا کہ انسان کی بات کی گئی ہے. جب انسان یہ تفریق کرے گا اور کہے گا قرآن کی کیا علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں، تو برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ اولو الامر ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا. نائب سارے ہیں؟ نائب سارے ہیں، اچھا، بالکل ہیں، سب انسان ہیں. اور اس چیز سے بھی قطع نظر ایک جگہ آئے گی تخصیص جس میں کہا گیا کہ جو بلیور ہیں اور جو نان بلیور ہیں. لیکن جب بات ہوگی کہ سب لوگ مل جل کے جہاں کہیں رہیں گے، اس کے بارے میں پھر ذکر ہوا کہ اقتدار اور اختیار ان لوگوں کے پاس ہوگا جو صالحین ہیں، جو متقی ہیں، جن کا کردار سب پہ واضح ہے. اس میں نہ دولت کی شرط رکھی گئی، نہ کسی حسب و نسب کی شرط رکھی گئی، نہ کالی گوری کی شرط رکھی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ باقی لوگوں کے لیے اس انتظام و انصرام کو سنبھالیں گے ان کے لیے خاص خصوصیات مقرر کر دی گئی. لیکن یہ نظم حکومت قائم کیسے ہوگا؟ یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ آپ نے شرائط یا خصوصیات تو فرما دی کہ وہ صالح ہو، متقی ہو، بہتر ہو، علم والا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ انتخاب یا استصواب یا اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ حکمران بن جائے، باقیوں کے اوپر حکومت کرے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے آپ نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا ہے جس میں لوگوں کو، میں کہتا ہوں زیادہ باتوں کی سمجھ نہ ہو، کسی کو کس تاروں پہ کیسے جانا ہے یا آسمان پہ کیسے جانا ہے. یہ تو سمجھ ہو نا کہ اتنے عرصے میں جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان میں سے کون لوگ متقی ہیں اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بیان نہیں کیا گیا بلکہ وہ دکھا دیا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے 4 کیلفس ہیں، اور بلکہ میں تو نبی کی زندگی میں، مجھے اگر آپ اجازت میں تھوڑا سا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے جس میں اب آپ کے پاس اختیار ہے. اچھا وہاں جو آپ نظام قائم کرتے ہیں، وہاں جن لوگوں اپنے قریب رکھتے ہیں، ان میں یہ بھی تفریق نہیں ہے، نہ رنگ کی ہے، نہ کسی کی اور حیثیت کی ہے. عمرا بھی ہیں وہاں پہ، روسا بھی ہیں وہاں پہ، عام لوگ بھی ہیں. کون سا ایسا معاملہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں، خواہ وہ آئلی ہے، شادی بیاہ کا ہے، روزگار کا ہے، امن کا ہے، جنگ کا ہے، سفارت کا ہے، تعلق کا ہے، عہدوں کا ہے، اپنی زندگی میں آپ نے مہمیں بھیجی ہیں، انٹرنیشنل لا اس میں آ جائے گا، انٹرنیشنل ریلیشنز اس میں آ جائے گا. معیشت کو کہا، آپ نے کہا میں نے اپنا فلاں سود معاف کر دی ہے. اچھا ایک ایک پہلو پہ اپنے ہی وقت میں، اور وہ بڑا مختصر وقت ہے،
میں کہوں گا دنیا میں کہیں تاریخ میں مثال آپ مجھے دے دیں کسی 9-10 سال کے عرصے کے اندر ایک جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ انقلاب وہ نہیں ہوتا جس میں کشت و خون ہو، ایک کے بعد کوئی اور اقتدار میں آ جائے. جب آپ دلوں کو بدلتے ہیں، جب آپ ذہنوں کو بدلتے ہیں، آپ قلوب میں تبدیلی لے آئیں، وہ معاشرت نظام جو اس سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے اس کو یکسر بدل دیں. بلکہ وہ اگر آپ پورا پڑھیں الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، وہ بالکل وہ صحیح ڈپکٹ کرتی ہے کہ وہ تو ایک اس پہ تھوڑا پھر فوکس کرتے ہیں. ہاں، معاشرے میں رہ رہے ہیں مسلمان، اسلامی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اسلام کے جو قوانین کے اور معاملات کے جو سورسز ہیں ان کے سامنے ہیں، وہی جو مثال میں نے قرآن حدیث اور فقہ وغیرہ کی دی، ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. اپنا حکمران کیسے چنیں گے؟ پہلا موقع تب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہ یہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے. اچھا، وہاں اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب یہ جو معاملات جس انداز سے چلائے جا رہے تھے تو ان میں سے اب کس کو وہ اہل سمجھتے ہیں آپ کے بعد. وہاں اس پہ پورا مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، اور میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ گروہ بھی بنے. آپ انصار کہہ لیں گروہ، ایک مہاجرین کا کہہ لیں جو مکہ سے تشریف لائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لوگوں کی خدمات بھی گنوائی گئی ہوں گی، کسی کی جنگوں کے حوالے سے، کسی نے مالی مدد کی ہوگی جنگوں میں. وہاں مشاورت سے وہ جو ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات باہم مشاورت سے طے کیا کرو. وہاں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد لیکن دیکھیں مشورے کی میں یہ کہوں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. جو لوگ یہاں مخمصے میں ہیں کہ شاید اسلام میں جمہوریت ہے، یا میں کہوں گا بالکل یہ ایک اپوزٹ سسٹم ہے، یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے، وہ ایک اور کانسیپٹ ہے. یہاں آپ ایک دن کے لیے کہتے ہیں کہ بھی جو بھی علم رکھتا ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ برابر ہو جاتے ہیں صرف ایک دن کے لیے. آپ کا مذہب تو ہمیشہ کے لیے کہتا ہے کہ سب برابر ہے. مساوات و برابری سب کے لیے ہے، لیکن جہاں کچھ چیزیں مخصوص کرنی ہیں، جیسے میں اور آپ، جہاں فیصلہ کرنا ہے. نہیں تو میں اور آپ جب ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں اور ہمیں آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیں انسان نے یہ سیکھا ہے نا. تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بنی ساعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو میں بیت خاص کہتا ہوں کہ جو ووٹ کا اور بیت کا فرق ہے، وہاں ان لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے کیلف ہوں گے. اچھا، اسے فیصلہ نہیں ہوا وہ، اچھا اس میں کوئی تلواریں نہیں نکلی. جمہوریت یہی دعویٰ کرتی ہے نا کہ پرامن انتقال اقتدار ہے، وہ بھی پرامن ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. اور اس کے بعد پھر لوگ مکہ آتے تھے، مدینہ آتے تھے، جس کو ہم کہتے وہ بیت عام جو ہے، پھر جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ وہ آ کے وہ بھی پھر بیت کر لیتے تھے. تو میں کہتا ہوں شاندار طریقہ ہے. اچھا، سیکنڈ کیلف کا جب انتخاب ہوا تو نبی جو فرسٹ کیلف ہیں انہوں نے ان کو نامزد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میری اور آپ 10 سال سے زیادہ عرصے رہے خلیفہ، تو یہ سارے لوگ آپ کے ایڈوائزرز کے طور پہ کام کرتے رہے. اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، یہ ان کے بعد جو ہے میرے بعد، تو اس پہ کسی نے کوئی یہ نہیں کہا تلوار نکالی، اور وہ فیصلہ ہو گیا. یعنی کچھ افراد بیٹھے، معاشرے کے چیدہ افراد بالکل، انہوں نے بیٹھ کے باہمی مشورے سے ایک فیصلہ کر لیا اور پرامن انتقال اقتدار کر لیا. دنیا کے تو یہیں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شورا کا ذکر ہے قرآن میں بھی ہے اور اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے، وہ کیا کنسیپٹ ہے؟ کوئی امرہم شورا بینہم، کوئی معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے آپ مشاورت کرتے ہیں. اچھا، مشاورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی ایسے شخص سے تو مشاورت نہیں کرتے جو ریلیونٹ ہے. آپ یہاں سے فرض کیا کوئی ریل اسٹیٹ کا کام کرنے جا رہے ہیں، جس شخص نے کبھی بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، تو آپ ایک کسان سے جا کے تو نہیں پوچھیں گے. تو میں یہ کہوں، اچھا پھر ایک اور شکل آئی مشاورت کی. سیکنڈ کیلف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک کمیٹی بنا دی، ایک کونسل بنا دی. اس کونسل سے کہا کہ بھئی آپ آپس میں نہ تو وہ چاہتے تو وہ نامزد بھی کر سکتے تھے. اچھا، اپنے بیٹے کا نام بھی اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو شامل کریں. وہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پھر وراثت میں نہ آ جائے کہیں. نام ضرور شامل ہوا لیکن دیکھیں ان کو بنایا نہیں گیا. اچھا، وہ کیا ہوا؟ ایک کمیٹی کے ذریعے، ایک کونسل کے ذریعے. پھر یہ نہیں کہ ان 6 لوگوں نے، پھر دوسرا ہے کہ ان کو پبلک، جس کو میں کہتا ہوں ایکویٹنس، کہ پبلک میں تو پھر کہیں بھوچال نہیں آیا نا کہ بھی آپ نے کیا کر دیا. اسی طرح فورتھ کیلف کی جب باری آئی ہے تو وہی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سب لوگ، جب ایک شہادت ہوئی تھی اس کے بعد ایک خلیفہ مقرر ہونا تھا، تو فورتھ کیلف پہ بھی یہ دباؤ تھا کئی مرتبہ ان کی زندگی میں کہ جی آپ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنا دیں، تو آپ نے تو نہیں بنایا.
وہ تو آپ کی شہادت جب ہو گئی اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا، وہ بھی 6 ماہ کے لیے انہوں نے وہ امام حسن نے وہ سنبھالی ہے. کوئی ایک طریقہ یوں مقرر نہیں کیا، یہ تھوپ نہیں دیا کہ بھائی یہی ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، یعنی یہ آزادی دی ہے اسلام نے سب سے کہ جب کچھ سمجھدار لوگ بیٹھیں گے تو وہ طریقہ کوئی بھی اختیار کر لے. امریکی آئین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب اس سے باہر نہیں جا سکتے، اگر باہر جائیں گے تو آئین کو بدلیں گے، اور ترمیم وہاں پہ اتنی مشکل ہے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے کئی مرتبہ تو. اور وہ بار بار اٹھاتے ہیں سوال کہ جی 1st امینڈمنٹ، 14th امینڈمنٹ، 5th امینڈمنٹ. آپ کا نظام کتنا اعلیٰ ہے، کچھ باتیں لکھتی گئی ہیں، کچھ باتیں نہیں لکھتی گئی، آپ کی ذہانت پہ اور جو وقت ہے اس کے مطابق آپ پہ چھوڑ دی گئی ہیں. یہ جو جس کو میں فلیکسیبلٹی کہتا ہوں، یہ اجماع بھی جو اب یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے ہاں کہ یہ جو چیدہ افراد کا انتخاب ہے یہ کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں ایک کونسل آخر بننی ہے نا، اس کو کونسل کہہ لیں، اس کو پارلیمنٹ کہہ لیں، وہ کسی خلیفہ یا حکمران کے انتخاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈے ٹو ڈے میٹرز میں قانون سازی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یہ کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں دنیا کے نظاموں کو آپ دیکھ لیں. چائنا کا نظام ہمارے سامنے ہے، ایک پولٹ بیورو ہے، اس میں صرف 9 لوگ بیٹھتے ہیں، اب تو بلکہ 7 رہ گئے ہیں، پہلے 9 ہوا کرتے تھے. آپ نے سوچتا کہ 1.5 ارب انسانوں کا معاملہ صرف 7 لوگ بیٹھ کے طے کرتے ہیں. ایک اور لیول پہ ان کے کونسلر منسٹرز بھی ہیں، ایک اور لیول پہ ان کی کانگریس بھی ہے جس میں تھاؤزنڈز میں لوگ بیٹھتے ہیں. اگر 1.5 ارب انسانوں کے لیے ایک لیئرز اور ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بنیادی اصول دین نے مقرر کر دیے ہیں ان پہ چلتے ہوئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے معاملہ کرنا کہ کس کا. یہ زیادہ بات ہے کہ نظام ہمارے جیسا نہ ہو. ہماری تو ایک اعلیٰ عدالت نے کسی کو صادق اور امین بھی قرار دے دیا، اور پھر بعد میں اس پہ جو الزامات ہیں وہ دیکھیں ان کی نوعیت کیا ہے. نہیں، بات تو اسلام کی ہو رہی ہے. ہاں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سسٹم کیسا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں یہی ہوگا کہ آپ جو لوگ ہیں وہ طے کر لیں گے، اور اس کے مطابق وہ جس انداز سے کوئی ادارہ بنانا چاہیں مشاورت کا، کوئی پارلیمان کی شکل بنانا چاہیں. اب علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے اسلام کے حوالے سے، اور ان کا جو ایسے ہے ریکنسٹرکشن آف اسلام جو ہے، اور خاص طور پہ وہ ترکی کی جو آپ کہہ لیں اجتہاد ہے، اس کے بڑے وہ دائی ہیں اور بڑے قائل ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک پارلیمان کے ذریعے ایک فیصلہ کیا اپنے نظام کے بارے میں، اور وہ نظام لے کے آگے چلے. تو میں یہ کہوں گا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ اجماع کر لیں، آپ اجتہاد کر لیں، آپ مشاورت کر لیں، اور جس انداز سے آپ چاہیں. جیسے ہم کبھی کبھی سنتے ہوتے ہیں جی فلاں جگہ جرگا سسٹم ہے، جی وہاں جی افغانستان میں لوئی جرگا ہے، جی وہ سارے وہ جی جو ہے وہ مشران جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کہیں پریا، یا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، دیکھیں اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی کیا ہے، وہ بات کرتا ہے ویل بینگ کی. آپ اکٹھے ہوں گے، اگر اس لیے سے اکٹھے ہوں گے کہ نیت بری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو بھی گرا دو، کیونکہ یہاں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اگر کوئی لوگ داڑیاں بھی رکھے ہوئے ہیں، دین پہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے حکومت کو بدلیں گے، ان کو وہ خارج کہلاتے ہیں. اور وہ بھی تو قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ بھی تو داڑیوں والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نیت کیا ہو کہ نہیں، جو بہتری اور اصلاح ہے، نیت میٹر کرتی ہے. نیت میٹر کرتی ہے. اس لیے میٹر کرتی ہے کہ آپ نے خرابی کے لیے تو کوئی کام نہیں کرنا، اور اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں حدیں، بتا دی گئی ہیں. اور وہ ایسی نہیں ہے جب کسی کو کسی چیز روکا گیا تو لگتا ہے کہ اس پہ پابندی یا بندش لگا دی گئی ہے. میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ آپ کا دین چونکہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے، سب سے زیادہ جدید ہے، اور اس سے پہلے دنیا میں یہ ترقی اور یہ تبدیلیاں یہ ہو چکی تھیں، تو میں کہتا ہوں اس میں جدت بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آزادی بھی ہے، جبر نہیں ہے. صحیح ہے. جو جیسے میرا ایک عام تصور ہے کہ ریاست کا تصور بھی نہیں ہے. حاکمیت کہیں کسی جگہ محدود نہیں ہو سکتی اس کی ذات کی، یہ سب کے لیے ہے. تو گویا ایک ایسا نظام جس کو میں کامن ویلتھ کہا کرتا ہوں، کہ اس میں یہ جدید ادارے نہیں ہیں یہ جو مغرب نے بنائے ہوئے ہیں استحصال کے لیے بنائے ہوئے ہیں. یہ بینکس، IMF، ورلڈ بینک استحصال کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اچھا ہم نے جو یہ اٹالین کوڈ اور پینل کوڈ اور برطانیہ کا نظام لے لیا ہے، آپ کا جسٹس سسٹم. آپ پورے ایک ورڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. پورے وہ اسلام ایک ورڈ آرڈر دیتا ہے، بالکل ساری دنیا کے لیے. ساری دنیا کے لیے ہے. اور لیکن طریقہ اس کا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ڈاکٹر حمید اللہ ہمارے ایک بڑے ایک نامور فلاسفر تھے اور اسکالر تھے، تو انہوں نے خاص طور پہ جو اسلام میں جو ڈپلومیسی ہے نا اور سفارتکاری ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. آپ ان خطوط کی ذرا زبان دیکھیں، آپ اپنے ان تو وہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک سچائی ہے. اچھا اگر یہ پیغام ہونا کہ مجھے مان لیں، یہ پیغام ہو اس کو مان لیں، یا کسی کو جو شکل نظر آ رہی ہے، بات یہ کی گئی ہے کہ کیا اس پیغام میں ہے کوئی چیز ایسی کہ جس سے انکار ممکن ہو، جو بات ہی بھلائی کی کر رہا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ کہیں محدود رکھنا ہوتا تو ان خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا پھر پھیلاؤ آپ دیکھیں، اس پیغام میں طاقت دیکھیں کتنی تھی کہ وہ عرب پیننسولا سے باہر نکلا ہے تو پھر وہ 4 بر اعظموں تک گیا ہے. یورپ کے بڑے ملکوں کو جو بعد میں خود امپیریل پاور بنی اس وقت بھی تھیں، ان کو کنکر کیا ہے، فارس کو کنکر کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس پیغام میں طاقت اور شدت نہ ہوتی تو ایک تو یہ اس انداز سے نہ پھیلتا ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ 2 ارب مسلمان تو اس وقت موجود ہیں. پیغام کب آیا تھا؟ آج سے 1500 سال 1400 سال پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو اسٹرینتھ ہے نا، جو اپیل ہے، اگر وہ چند لوگوں کو ہوتی تو وہ چند لوگوں تک رہتا. میں آپ کو کئی ایسے گنوا سکتا ہوں، چائنا میں کوئی 100 مذہب تھے، آج کو ایک کا بھی نام نہیں جانتا. 100 ریلیجنز. انڈیا میں آپ جائیں، وہ ویسے تو سب ہندو مت کی بات کرتے ہیں، ذرا ان کی آپ شاخیں ان کی وہ دیکھیں کہ کتنی ہے اس میں. لیکن اگر آپ کا یہ پیغام موجود ہے تو اسٹرینتھ اور اس خوبی کی اور صلاحیت کی وجہ سے. پھر دوسرا، اگر یہ صرف ماورائی ہوتا نا، جس طرح آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پلیٹونک، ایک آئیڈیلزم، ایک ایسا کہ ٹھیک ہے جی وہ پیپرز میں تو ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت دکھائی. آپ نے کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں اور احادیث میں جو آپ نے اور میں نے عملی صورت میں نہ دیکھ لی ہو، اس کی اتباع ہوتے نہ دیکھی ہو، اس پہ عمل درآمد ہوتے نہ دیکھا ہو. تو میں کہتا ہوں جس کو لفظ ہے نا پریگمیٹزم جو ہے، یعنی بعض آپ دیکھیں گے کہ جیسے میکیولی ہے، یہ جو مغربی مفکرین ہے، ہم نے اسلام کے ان لوگوں پہ کبھی توجہ نہیں دی جنہوں نے اسلام کے اس پہلو کو کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی وہ باتیں جو سیاسیات کے حوالے سے تھیں، حکمرانوں کے حوالے سے تھیں، سیاست کے حوالے سے تھیں، انہوں نے اس پہ زیادہ بات کی ہے. ابن تیمیہ جو ہے، ان کی تو ساری فکر اور پوری سوچ ہی جو ہے نا آپ دیکھیں سیاست پر ہے، اور وہ لازوال چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. الماوردی بھی ہیں، اس میں اور بھی لوگ آئیں گے، امام غزالی بھی ہیں، یہ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک بات آ جائے گی، اقبال تک بات آ جائے گی. بہت کچھ لکھا گیا ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ اس پہ بات لکھی نہیں گئی، حکومت سیاست پہ لکھی گئی. مولانا مودودی صاحب نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے اور بیان کیا ہے. کون سا ایسا پہلو ہے جو مغربی سیاست کا ہے وہ آپ کے یہاں کسی آپ کے حکمران نے یا آپ کے جو مفکرین ہیں انہوں نے نہیں لکھا؟ فرق کیا ہے؟ صرف فرق اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، جب یہ امپیریل پاورز آئی ہیں اور یہ سامراجی قوتیں اور طاقتیں، اور خاص طور پہ یہ جو جدید صدی ہے، انہوں نے پھر قبضے کیے ہیں طاقت کے ذریعے. پھر وہاں ہمیں یہ لگا کہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ اسلام کی وہ شکل لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے. پھر اپنی مرضی کی انہوں نے تشریعات کہہ لیں، پھر یہ جو آپ فرقہ بندی دیکھتے ہیں، پھر جو فوکس ہمارا جو اصل بات سے ہٹ کے ہم نے کہا جی بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کیا ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، کہ یہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. وہ میسج جو آپ کی معیشت کو بتاتا ہے، اور اس معیشت کو ایسی کو بتاتا ہے کہ جس میں کسی کا استحصال نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں محنت کر کے اپنی سوچ اپنی فیکلٹیز استعمال کر کے زیادہ کما سکتا ہوں، زیادہ کمائے. حضرت عثمان غنی کی دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن مجھے بتائیں باقی لوگ ایسے بھی تھے جن کو میں بھی شاید صبح کھجور میسر تھی تو شام کو نہیں تھی، لیکن معیشت ایسی کھڑی کی جس میں یہ نہیں تھا کہ ایک طبقہ محکوم ہو، ایک طبقہ جو ہے وہ مستقل حاکم ہو. یہ تصور جو آپ کی روزمرہ زندگی کو، آپ کی معیشت کو، آپ کی سیاست کو، اور سیاست کو کیا کر، میں قرآن میں کئی آیات ہیں میں امانت کہا گیا ہے. اب مجھے بتائیں امانت ڈاکٹر صاحب یہی نہیں ہوتی کہ میں کہوں دیکھیں جی یہ میرا موبائل ذرا پکڑیے گا میں بھی آتا ہوں. حاکمیت بھی ایک امانت ہے، حکومت بھی ایک امانت ہے. ہم کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، وہ عہدہ بھی ایک امانت ہے. اور جب یہ کہا گیا کہ اس میں خیانت نہیں کرنی، خیانت سے مراد ہے کہ یہ جس طرح کی میں نے دی آپ نے اسی طرح مجھے واپس کرنی ہے.
تو لیکن ان باتوں کو اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شاید، بلکہ یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے، کئی وہ کوٹ کریں گے مغربی مفکرین کو کہ جی وہ کہتے ہیں اسلام جو ہے نا وہ تھیوری کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ پریکٹیکلٹی کی کہ اس پہ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں اگر وہ اسلام سے رہنمائی لینا چاہیں، ہماری سیاست، ہماری حکومت کا سسٹم، ہماری گورننس کیسی ہو، تو اتنا لٹریچر ہے اویلیبل؟ بے بہا لٹریچر ہے، اسلامی تاریخ میں مفکرین نے لٹریچر پروڈیوس کیا ہے بالکل پروڈیوس کیا ہے، کہ بہت آسانی سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ سر پروڈیوس نہیں کیا، بلکہ وہ جو مجھے نہیں پتا علامہ اقبال نے جب یہ بات کی تھی تو انہوں نے کون سی کتابیں دیکھ کے بات کی تھی کہ کتابیں اپنی دیکھیں، یورپ میں تو جی ہو دل ہوتا ہے سی پارا، وہ کیا تھی کتابیں؟ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سائنس کے حوالے سے، وہ تو برٹن رسل مانتا ہے، اور سائنس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ماسٹرز تھے۔ اسی طرح لائبریری آف کانگریس میں جائیں تو وہ انہوں نے اپنے ٹوم کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے مذہب کا کنٹریبیوشن وہ سائنس میں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھئی یہ جو باقی علوم ہے، مثلا مجھ سے کوئی نام لے آپ، مثلا میرے آپ سیاست کے مضامین کا نام اگر چند منٹوں میں لینا شروع کروں، تو اگر میرا تعلق فرض کیا بین الاقوامی تعلقات سے ہے تو آپ کو اسلام اس کی تھیوریز بیان کرتا ہے کہ دوسروں سے یا ہمسایوں سے یا باقی سے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے۔ اچھا بین الاقوامی قانون کی ابتدائی آپ کے مذہب نے کی ہے۔ صحیح۔ آج وہ گروشیس کو کہتے ہیں کہ شاید وہ اس کا بانی ہے۔ جنگوں کے بارے میں جتنی تفصیل اور جتنے توازن کے ساتھ آپ نے بیان کی ہے، آج پورا جو ویانا میں جو کنونشنز ہوئی ہیں، جو چارٹر ہے، وہ جو جسٹ وار کی تھیوری بیان کرتا ہے، آپ کا مذہب تو اگریشن بھی نہیں کرتا۔ آپ کے مذہب نے تو جنگ کے وہ قوانین نہیں بنائے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس میں نہ تو مفاد آڑے آتا ہے کہیں کہ آپ نے اس کے لیے کرنی ہے، آپ نے صرف اس حوالے سے کرنی ہے کہ یہ جو پیغام ہے جس پہ آپ کمیٹڈ ہو کہ یہی صحیح پیغام ہے اور اسی سے فلاح ہے، تو کیا آپ اس کے دفاع کے لیے نہیں نکلو گے؟ اور پھر آپ کو حکم ہے کہ پھر آپ جیسے سورہ توبہ میں ہے کہ انفروا خفافا وثقالا۔ اچھا، ایک سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے آج کے دور پہ کہ ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ریاست مدینہ، تو آپ کے خیال میں یہ ٹرم استعمال کرنا مدینہ کے اس دور کے لیے، وہ جو 10 سال کا دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ریاست کہنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ میں تو جیسے کہا کرتا ہوں بھی اگر ریاست ہے تو کوئی لفظ مجھے عربی میں لے آئے ریاست کا، میں تو کہتا ہوں بھی کسی حدیث سے لے آئیں، قرآن پاک سے لے آئیں۔ سیاست کا تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ بالکل موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کی بنائی ہوئی اس کائنات کی وسعت کتنی ہے۔ یہ تو ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے فاصلے کتنے نوری سالوں کے برابر ہیں، جن کا ہم شاید انسانی عقل ابھی بھی نہیں لگا سکتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا آفاقی پیغام جس کو ہم آخری بھی کہتے ہیں، ہم اگر اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں وہ اس میں کیسے کمی چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے کہا گیا کہ دین مکمل کرتی ہے، اچھا اس میں کمی رہ جاتی تو یہ کیسے کہا جاتا مکمل کرتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں وہ صرف ایک شہر کے لیے تو نہیں کیا تھا، نہ تو وہ ایک کسی اب یوں کہہ لیں کہ خطے کے لیے کیا تھا، وہ تو جہاں تک یہ پیغام پہنچتا تھا وہ تو تخاطبی، بلکہ لفظ اگر رب العالمین کا لفظ میں نے کئی دفعہ، تو عالمین سے تو مراد یہ صرف یہ تو عالم ہے ہی نہیں۔ تو یہاں تک ہماری جب تک جو ہماری عقل اور اب تک جو کام کرتی ہے اس کے مطابق، تو میں کہوں گا کہ نہیں، وہ ایک ایسا پیغام ہے جو کہ افاقی ہے وہ پیغام، اور وہ پلیٹونک بھی نہیں ہے۔ وہ کانٹین فلسفی جو جرمن فلسفر تھا جس نے کہا کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ ہو، پوری دنیا کی ایک ہی حکومت ہو تو امن قائم ہو سکتا ہے، یا پلیٹو نے جیسے اپنے فلسفر کنگ کی بات کی، یا جو اس کے نزدیک جو تصور ہے۔ مذہب کی خوبی یہ ہے کہ یہ تو نہ تو یہ چھو منتر کرتا ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پڑھ لیں تو پھر یہ ہو جائے گا، اسباب کی بھی بات کرتا ہے، صحیح اور کوشش کی بھی بات کرتا ہے، اور اتنا ہی ملنا ہے جتنی جستجو کرنی ہے، اور طاقت کو جمع کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بس آپ نکل کھڑے ہو، باقی پھر میں دیکھ لوں گا۔ نہیں، کہا گیا کہ نہیں، جو اس لیے کہ یہ جو جس طرح کا نظام کائنات جس انداز سے چل رہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک کامن ویلتھ کی تو بات کرتا ہے، ایک ایسی کہ جس میں سب انسان ہو، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی سارے بلیور ہوں، وہ سارے کے سارے اس کو ماننے والے ہوں۔
کہ اپنے نہ ماننے والوں کو وہ رزق نہیں دیتا؟ بالکل دیتا ہے. میں کہتا ہوں وہ جو نظام دیا ہے نا، وہ نظام پورے بنی نوع انسان کے لیے ہے. وہ نہ تو کسی شہر کے لیے ہے، نہ وہ کسی ایک خطے کے لیے ہے. وہ بالکل آفاقی بھی میں نہیں کہوں گا، میں تو کہتا ہوں وہ جتنے بھی عالمین ہیں ان کے لیے. تو ہمارے یہاں لوگ میرے خیال محدود علم کی وجہ سے کہہ دیتے ہوں گے کسی وجہ سے. یہ تو درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے، وہ یسرب میں رہے ہیں، ابھی بھی مدینہ میں ہے. اور دیکھیں پیدا وہ ان کی زندگی تک کہ جہاں تک ان کے ماننے والے تھے بالکل ایسی وہاں تک ان کی حکومت بھی تھی. حکومت کے علاوہ اور اس کے بعد اسلام یا مسلمان جب اور پھیلے ہیں تو وہاں تک بھی ایک ہی حکومت تھی. ایک ہی حکومت تھی. اس میں یہ بھی نہیں تھا کسی جبر کہ جی وہ اپنا دین چھوڑ دے یا کوئی اپنا. یہاں تک کیا گیا میں تو بلکہ آپ یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک میں کہا کرتا ہوں یہ صدی جو ہے یہ خود بتائے گی کہ یہ مغربی فلسفہ کیسے ناکام ہوتا ہے. صحیح. دوسروں کے لیے امان جو ہے نا، یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ یہ جنگیں جنہوں نے 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں اور تہس نہس کی ہے کروڑوں انسانوں کو. اچھا مدر نے تو ایسی جنگیں نہیں کی ہیں. آپ انٹرنیشنل لا دیکھیں تو وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جو آدمی صلح کے لیے آمادہ ہو جائے، جو آدمی لڑنے کے قابل نہیں ہے، جس نے تلوار نہیں اٹھائی، عورتوں پہ تو کسی صورت ظلم نہیں کرنا، بچوں پہ نہیں کرنا، باغات کو نقصان نہیں پہنچانا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا. اب وہ قصہ اگر مجھے آپ اجازت دیں، فتح مکہ کا موقع ہے اور مکہ شہر میں داخل ہونے والے ہیں، باہر پڑاؤ کیا ہے اور پتہ ہے کہ کوئی مزاحمت نہیں ہونی. رپورٹس آ گئی ہیں ساری کہ وہاں تو سب لوگ جو ہے وہ کوئی جنگ کا امکان نہیں ہے. اب سب کچھ جلدی ہے کہ وہ اپنے اس شہر میں داخل ہو. اور وہ شہر جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، جہاں سے وہ خود گئے وہاں سے کہ ان پہ اتنے ظلم و ستم ہوتے تھے، اب وہاں پہ وہ جا رہے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک کنکرر کی حیثیت سے، جیسے رومنز کنکر کیا کرتے تھے اور تو بالا کر دیا کرتے تھے. خون اتنا بہاتے تھے اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں تو. اور خاص طور پہ یہ جو بیت المقدس میں جب کبھی جنگیں، وہ جوتے تک خون سے تر ہو جایا کرتے تھے. لیکن وہاں آپ سب لوگ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. آپ کی نظر پڑتی ہے جھاڑیوں پہ جہاں پہ ایک کتیا نے اپنے بچے دیے ہوں گے. 2 صحابہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تو ٹھہر جاؤ. اچھا ان کو کہا جب تک یہ سارے گھوڑے سارے اونٹ ہمارا قافلہ آگے نہیں چلا جائے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی. مجھے بتائیں ڈر یہ تھا کہ گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے. اچھا مجھے بتائیں یہ تو آپ ان بچوں کا، وہ جو کتیا کے بچے ہیں ان کا یہ خیال ہے. جانوروں کے بارے میں احکامات ہیں کہ آپ نے جانوروں پہ وزن نہیں، ان کی ہمت سے لادنا زیادہ، ان کو ایذا نہیں پہنچانی. آپ ایک مذہب کے بارے میں جو جانوروں کو بھی خیال رکھتا ہے تو وہ انسانوں کے قتل عام کا، یہ انسانوں کے بارے میں. اور بنیاد یہی ہے، قرآن کا فلسفہ پڑھیں اس میں فساد کے بارے میں جس انداز سے بات کی گئی ہے. فساد کیا ہے؟ یہ جو مغربی طاقتیں کرتی ہیں، یہ جو دنیا پہ جنگیں مسلط کرتی ہیں، یہ جو ان کے جو اسباب ہے ذرائع ان پہ قبضے کرتی ہیں، تو دین کا تو یہ فلسفہ نہیں ہے. لیکن اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا گیا. آپ دیکھیں ان کے پاس طاقت ہے، میڈیا ہے، یہ ہمیں اس طرح کا بیان کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہم جہادی ہیں یا ہم اس طرح کے ہیں. لیکن جو صحیح تعلیمات ہیں آپ کہہ لیں، اور اب بالکل جو آپ نے فرمایا، بالکل ابھی بھی ہمارے پاس وہ پیغام کی یاد نہیں موجود ہے. ہم اچھا ایک سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں اس کو ہم ریاست کہیں یا نہ کہیں، یہ بحث تو الگ ہے، لیکن جب بھی نظم حکومت قائم ہوگا کسی بھی معاشرے کا سائز چھوٹا یا بڑا، تو وہاں پہ کچھ آرگنز ہوں گے نا. تو ان کے درمیان بیلنس کیسے قائم کرنا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ جیسے مقننہ ہے، جیسے انسامیہ ہے، عدلیہ ہے، فوج کو بھی چلیں بیچ میں لے آئے، یا دوسرے محکمے ہیں. تو ان کے درمیان ایک بیلنس کیسے قائم کرنا ہے کہ کوئی کھینچا تانی نہ ہو، کوئی آپس میں جھگڑے کی صورت نہ ہو، اور نظم اجتماعی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو؟ بنیادی بات جو ہے آپ نے دیکھا جو ہمارے اب تک جو مغربی فلسفہ ہے اس میں تو ایک فلسفہ جو برطانیہ نے دیا ہے جس کو پارلیمانی اور سپریمیسی ہے پارلیمان کی، مونرکی بھی موجود ہے لیکن اختیار ان کے پاس. امریکنوں نے کہا کہ نہیں ہم ایک چیکس اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اختیار کسی کو بھی نہیں دیتے، اختیار آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اس انداز سے بانٹتے ہیں کہ جب مل کے کریں گے تو اختیار مکمل ہوگا، جس کو ہم چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم کہتے ہیں. فرانس نے، باقی ممالک نے، جرمنی نے کہا کہ نہیں ہم اس کو مکسڈ ایک لے آتے ہیں، مخلوط کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں کیا نظام ہے جو اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. یہ جو خلافت ہے یا جس کو ہم کیلیفیٹ کہتے ہیں، اس کے انتخاب کے طریقے بتا دیے. ان میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں، 5واں بھی اختیار کرنا چاہے کوئی قوم اور نیشن وہ اختیار کر لے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حاکم ہوگا.
اور حاکم کیا کہے گا؟ میں آپ کو پہلے خلیفہ جو ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں پہلا. اس میں ایک جملہ بولتے ہیں, مجھے بتائیں مغربی کوئی ملک, یا ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دیتا ہوں, وہ یہ جملہ یہ لائنیں بول سکتا ہے؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ریچسٹ لوگ ہیں, بلینئرز ہیں اس وقت کی, اتنے اونٹوں کے اور سرخ اونٹوں کے مالک ہیں, اور ان کے نخلستان ہے. آج کے دور میں آپ تو سعودیہ میں رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہیلی کاپٹر لے کے چلے نا تو نخلستان نہیں ختم ہوتا نیچے کھجوروں کا, اتنے بڑے باغات ہیں. آپ کہتے ہیں میری حاکمیت اس وقت تک ہے جب تک میں یہ جو سب سے آپ میں سے کمزور بیٹھا ہوا ہے نا, اور آپ میں سے جو سب سے طاقتور بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اس کا کوئی حق مارا ہے, میں وہ طاقتور سے چھین کے نہ دے دوں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ پیرامیٹر ہے ایکویلٹی کا, کہ نہ تو پیسہ ہے ذمہ دار, ایکویلٹی دونوں کی برابر ہے. اور جو ایک ڈیموکریسی کے بارے میں ایک جس کو میں کہوں گا کہ مسنومر ہے, ایک مت ہے, اس میں سچائی نہیں ہے. اسٹرانگ کس لیے بنائیے جو ڈیموکریٹک آئیڈیا تھا, کہا گیا دا پیپل, دا کامن مین, عام آدمی, صرف استعمال کیا گیا نام اس کا. اور جو تفریق اب آپ کو ان کے نظر آتی ہے عام میں اور خاص میں, وہ سب کو یہاں ہے اس وقت. جیسے میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ 67 لوگ اتنی دولت رکھتے ہیں مغرب کے کہ وہ 4 ارب انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے. وہاں وہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس کا اس کو لے کے نہ دے سکوں, یہ تنبیہ آپ مجھے بتائیں ٹرمپ کی کابینہ میں کر سکتا ہے وہ جہاں پہ سارے بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں باقاعدہ ایک حاکم جو ہے اس کی حدود یوں مقرر ہو گئی کہ وہ جو پیغام ہے, جس کی پیغام کی حفاظت کے لیے اس کو بنایا گیا ہے کہ یہ آگے بڑھے, تو وہ اس پہ چلے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل اور کلی اختیار کا حاکم ہے آپ کے پاس, اس پہ کوئی تلوار نہیں لٹکی ہوئی. صحیح, کہ اس کو آپ کہیں امپیچ کر کے ان سارے محکموں کے سب سے اوپر وہ ہوگا, پھر اس نے باقی سپاہ ہے. لیکن عدلیہ کے سامنے تو وہ پھر بے بس ہوگا. دیکھیں دلچسپی کی بات یہ تو ہمیں ملتی ہے نا مثال, یہ جملہ ہمیں کہا جاتا ہے عام طور پہ نا. دیکھیں جو قضاء کا سسٹم ہے نا ہمارے دین کے اندر, اور جو بات کی گئی ہے, اور جس کو ہم عدل کہتے ہیں یا جسٹس کہتے ہیں یا انصاف کا نظام جو ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے ظاہر ہے وہ نظام تو اسی نے قائم کرنا ہے, اور نظام اس انداز سے قائم کرنا ہے کہ اس میں یہ نہ ہو کہ کوئی کمزور نہ جا سکے. اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا خلفاء بھی پیش ہوئے, اس پیش ہونے کو آپ اس انداز سے نہ لیں کہ کہیں وہ جو عدالت ہے وہ کوئی ان پہ حاکم بن گئی تھی یا ان کو ان کے عہدے سے بھی معزول کر سکتی تھی. میں کہتا ہوں نہیں کر سکتی تھی. مثال کیا قائم کی کہ بھئی ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت الزام کسی پہ بھی لگا ہے وہ پیش ہوگا اس کے سامنے, اپنی صفائی پیش کرے گا. عدالت کے علاوہ آپ جیسے آپ ایک مثال اکثر دیا کرتے ہیں, سیکنڈ کیلف سے پوچھ لیا انہوں نے, عام خطبے میں پوچھ لیا, جی مشہور بات ہے کہ جی آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں. تو یہ بھی تو ایک طرح کا جس کو ہم کہتے ہیں اوپن, جس کو ہم یہاں کلی کچہری نہیں کہتے, کہ اوپن کورٹ میں کوئی بندہ پوچھ لے آ کے. سب سے اعلیٰ ترین جو جسٹس کا سسٹم ہے وہ آپ کے یہاں یوں ملتا ہے کہ اس میں فرانس میں تخصیص ہے ابھی بھی, عام آدمی کے لیے, خاص آدمی کے لیے, چلیں بچوں جو تو ہوتی ہے علیحدہ, لیکن آپ نے ایک ایسا نظام جس کے تحت اس نے یہ تفریق نہیں کرنی کہ کسی کا نسب کیا ہے, کون کیا ہے, صرف یہ دیکھنا ہے کہ سچ کو سامنے آ جائے. پوری قرآن کی تعلیمات صرف یہ ہیں کہ سچ ہو, ٹروتھ سامنے آئے. اچھا خدا کو تو سچ کا پتہ ہے, وہ تو جانتا ہے, وہ تو کہتا ہے میں دل کی نیت بھی جانتا ہوں. ہمیں کہا گیا کہ ہم نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے, صحیح, اسی سچ کو سامنے لانا ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ کہا کسی پروگرام میں نے کہا کہ دیکھیں اپنی ذات کے بارے میں بھی سچ بولنا ہے. صحیح, اپنے کوئی قبیلے کی عصبیت, اپنے ایون والدین اپنا چاہے نقصان ہو رہا ہو, اپنے سے نقصان ہو رہا ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں, مجھ سے کہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں جو لیگل فریٹرنیٹی سے لوگ ہیں نا, میں کہتا ہوں یہ جو سسٹم ہمارے یہاں ہے نا, جو ہم نے مغرب سے لیا ہے کہ وکلاء ہیں یا وکیل ہیں, اسلام اگر چاہے تو ایک کونسل مقرر کر دے جس کو ہم کہیں گے آفیشل, اور وہ دیکھ لے کہ اس معاملے میں کیا ہوا ہے. لیکن جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, کسی صورت بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, سچ کو سامنے لے کے آنا ہے. صحیح, تو اس کا اچھا پھر ریاست ذمہ دار ہے, ریاست طاقتور ہے. آپ کا خیال ہے جو ریاست اتنے بڑے اعظموں پہ قائم ہے تو وہ ریاست اتنا بھی اختیار نہیں رکھتی ہوگی کہ وہاں کو کسی کا حق مارے تو اس سے وہ اس کا بدلہ نہ لے سکے. صحیح, وہ بدلہ لے گی. اس کا توازن ہے
بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ عدل سے بڑھ کے احسان کی بات کی گئی. مراد کیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں فساد نہ ہو, ایک ایسا معاشرہ جس کو ٹرسٹ اور اعتماد کہتے ہیں, دین سوائے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. یہ عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کا حصہ یوں موجود ہے کہ اس کی جان محفوظ ہے, اس کی عزت محفوظ ہے, اس کا مال محفوظ ہے. اور بیت المال کا اتنا الیبوریٹ اور اعلیٰ ترین سسٹم ہے. یہ وہی ہے جو فیڈرل ریزرو آپ نے امریکہ نے جو لیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ یہ ہر آدمی نے اپنا بینک نہیں کھولا ہوا کہ وہ جناب کرے اور سود پہ کاروبار کرے اور ریاست کرے جو کرنا چاہے. اس بیت المال سے وہ کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے, کوئی ادارہ بنانا چاہتی ہے, کوئی ترقی کرنا چاہتی ہے, وہ یہ بھی فیصلہ کر لے کہ اس کو کتنا کیا دینا ہے. صحیح. اور دلچسپ بات دیکھیں, مغرب کے نظام میں آج بھی امریکی صدر کاروبار کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں آتا. پورا امریکہ جانتا ہے کہ وہ دنیا سے ابھی بھی جو معاہدات ہو رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے, اس کا بیٹا کر رہا ہے. آپ کا دین کیسا ہے کہ ایک آدمی جس کو خلیفہ بناتے ہیں وہ کاروبار کرتا ہے, وہ چھوٹا کاروبار نہیں کرتا. تیسرے خلیفہ کا تو کاروبار ایک ملٹائی جس کو کہہ لیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. لیکن جب وہ اس منصب پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے صحیح اس کاروبار بزنس سے. فرسٹ کیلف کا بھی کاروبار تھا, وہ بھی تاجر تھے. صرف وہ وظیفہ یا تنخواہ بیت المال جو خلیفہ کی ہے بیت المال سے, اس سے اپنا کام چلائے گا. کام نہیں. ایک خلیفہ نے کہا, جیسے ہوتا ہے گھر میں کوئی بات ہوئی ہوگی, اہلی نے کہا کہ اب عید کا موقع آ رہا ہے تو اگر ہمیں کچھ ایڈوانس مل جائے, کوئی ہم پہلے بچوں کے لیے کپڑے بنا لیں. تو آپ نے جو ایکسچیکر تھا, جو بھی ٹریئر تھا, اس کو بلایا. تو اس نے کہا جی میں کر دیتا ہوں ایڈوانس میں, صرف آپ مجھے یہ لکھتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے, کیونکہ پھر میں نے آپ کو اگلی سیلری میں سے. مجھے یہ بتائیں, یہ چیکس اینڈ بیلنس اور یہ جرت یہ کسی اور نظام میں ہو؟ یہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ ٹرمپ نے کتنے لوگوں کو فارغ کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کے انٹرسٹ کے نہیں تھے. آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے صرف اپنا مفاد, اپنے پوری جو کمیونٹی جس کی ہے اس کا مفاد دیکھنا ہے. اسی طرح ایک موقع پہ مجھے یاد ہے کہ سیکنڈ کیلف تھے اس وقت, حضرت عمر کا دور تھا, تو انہوں نے گورنر ایک بنایا کسی صوبے میں. تو وہاں پہ اچھا اس گورنر نے کیا کیا کہ وہ جو ہے یہودی کو ایک اکاؤنٹنٹ تھا اپنا جو اکاؤنٹس کے معاملے دیکھتا تھا. خیر لوگوں نے شکایت بھی پہنچائی کہ اس کو ہٹائیں. اس کو پہنچی ظاہر, جب مدینہ میں پہنچی تو آپ نے ان کو گورنر کو کہا کہ نہیں, پھر اس کو مسلمان شکایت کر رہے ہیں. تو گورنر نے کہا کہ نہیں, یہ میرے کام کا آدمی ہے اور اپنا کام ٹھیک کر رہے. اچھا کیلف نے یہ نہیں کہا کہ اس میں کہیں سب آرڈینیشن ہو گئی ہے. اچھا ظاہر ہے ان کو اس پہ ظاہر ناپسندیدگی تو کی. تو ایک عربی میں جملہ لکھا, اور جملہ یہ تھا کہ کسی دن تو اس نے مرنا ہے نا. لیکن یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو فارغ کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کے مجھے بتائیں انصاف. وہ یہودی ہے, اس کا مذہب بھی اور ہے ظاہر ہے, لیکن چونکہ اب ہم اس کو اس پیرائے میں اب نہیں لیتے. تو میں نے, جیسے آپ نے جو سوال کیا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا جو رولر ہے وہ کیا ہے. پھر وہ جو مجلس بنے گی, اس مجلس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ ہوں گے, پوری عوام تو نہیں شریک ہو سکتی. امریکی نظام میں بھی الیکٹرل کالج پہلے منتخب ہوتا ہے. پوری دنیا میں نظام کیا ہے کہ وہ چند مخصوص, جس کو آپ اسمبلی کہتے ہیں, کہیں پارلیمان کہتے ہیں, کہ کانگریس کہتے ہیں. آپ کے دین میں بھی ہے کہ آپ ایک شورا بنا لیں, اور آپ اگر ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. کئی ہمارے جو دلچسپی کی بات, ہمارے مثلا یہ ایک دفعہ ہوا فورتھ کیلف سے کسی نے پوچھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کو بات پوچھی کسی حوالے سے کہ میں بھی کوئی ایشوز بنے ہوں گے اس دور میں, یہ چوریوں میں آپ کہہ لیں کچھ علاقے سے رپورٹ ہوئی ہوتی تھی. تو کس نے کہا کہ دیکھیں جی پہلے تو بڑا نظام چلتا رہا ہے, کوئی اس طرح کی بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ایڈوائزرس ہم جیسے لوگ تھے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا, جو ایک یعنی جو 4 خلفاء ہیں وہ ایڈوائزری رول پلے کر رہے ہیں, صحیح, اور مشورہ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ اور لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہیں. تو اب وہ چاہیں تو اپنی, جس کو میں اس کو ایک کیبنٹ کی شکل دیتا ہوں, صحیح ہے, ایک طرح کی ایک جو وہ ان کے ساتھ جو لوگ قریب تھے. تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بہت قریب ہوں گے مشاورت میں, کچھ ان سے دور ہوں گے, کچھ کہیں اور جگہ جمع ہو جائیں. تو پھر دوسرا اگر سب نے جمع ہونا ہے تو آ جائیں کعبے کے طواف کے لیے. بالکل صحیح, آئیں بیٹھ کے جو بات کرے, جس انداز سے بات کرے, وہاں چاہیں تو جلوس نکال دے,
وہ عوام جو ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پارلیمان کا ایک تصور موجود ہے. اجماع کیسے کریں گے مجھے بتائیں, اب اجتہاد کیسے کریں گے؟ مل بیٹھیں گے. جب تک مل نہیں بیٹھیں گے تو اس کا تصور موجود ہے. اب بات رہی کہ وہ لوگ جس کو گورننس کہیں گے, میں کہوں گا کہ آج بھی گورنمنٹ کی تاریخ کہیں دیکھ لیں تو اس میں آپ کیا دیکھیں گے؟ لو جی گورنمنٹ بنتی ہے پارلیمان سے, گورنمنٹ بنتی ہے جوڈیشری سے. یہ جو ان کو آپ بتائیں گے کہ ایگزیکٹو جو ہے ایک, اسلام کی خوبی اور کوالٹی یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو ایک سیپریشن آف پاورز دکھائی دے گی کہ جو عدلیہ کا اختیار ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. صحیح. جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ عدلیہ کے پاس نہیں ہے. جو اوپر بیٹھے ہوئے رولر اس کے پاس ایکسیکیوٹ کرنے کا اختیار ہے. صحیح. کہ وہ مشاورتی دیکھے گا کہ اب اس کا نفاذ بھی ہونا ہے کہ وہ کیسے ہونا ہے. یہ تینوں گورننس کی خوبی ہیں, اعلیٰ ترین طریقے سے موجود ہیں. پھر دوسرا, اگر میں آپ کو ڈپارٹمنٹس کی بات کرنا شروع کر دوں, جدید طور میں مثلا پبلک ایڈمنسٹریشن ایک شعبہ ہے میرا, مثلا پبلک پالیسی ایک شعبہ ہے, جیسے میں نے قانون بین الاقوام کی بات کی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی ہے. آپ کو یہ سارے تجزیات تو موجود ہیں اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں, اور باقاعدہ ان میں پھر پروگرس اور ترقی ہوتی رہی ہے. ٹریجری سب سے اہم ہوتا ہے. ٹیکسز کا پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ بھی آپ اپنے لوگوں سے کون سا ٹیکس لیں گے, یہ زکوٰۃ لیں گے, جو لوگ غیر مسلم ہیں ان سے کون سا لیں گے, کس انداز سے لیں گے. نہ صرف اس کو جمع کرنے کا طریقہ ہے, اس کو خرچ کرنے کا طریقہ. اچھا, اس طرح کے محکموں کی تو خیر بیسوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اب ڈاکٹر صاحب ایسا ہے آخر میں نا, ہم موجودہ دور پہ آ جاتے ہیں. سر جتنی باتیں آپ نے ساری کی ہیں یہ ماضی کے دور کی ہیں. آج تو یہ الزام ہے کہ بھئی یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں اگر کبھی عملی شکل میں آئی بھی تھیں تو یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں. آج کے دور میں آپ یہ بتائیے کہ آج کے جو مسلم معاشرے ہیں, مسلم اکثریتی ممالک ہیں, وہاں کہیں ہمیں کوئی اسلامی سیاست یا اسلامی نظام حکومت کی کوئی مثالیں ملتی ہیں؟ دیکھیں, جو اب یہ سن کے افسوس ہوتا ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار, پہلی جنگ عظیم سے پہلے تو ملکوں کی تعداد ہی نہیں تھی. گنتی کے ملک ہیں 20-22 میں آپ کو نام گنوا دوں ان کے, بلکہ امپائرز ہیں, وہ سلطنتیں ہیں. وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, چونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ کی جو سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی, دو بڑی تھی ظاہر, ایک ہندوستان میں تھی اور ایک آپ آٹومن امپائر جس کو آپ کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ. اچھا, عالمی جنگ, پہلی جنگ کے اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا 30s میں, اور پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد 57 کے 57 اسلامی ممالک, کوئی ایک اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ہے اس وقت. میں سوائے ایران کو اس لیے کہوں گا کہ ایران کبھی کسی دور میں کسی سامراجی قوت کے زیر نگین نہیں رہا. 56 کے 56 ممالک جب انہوں نے خود تخلیق کیے ہیں, تقسیم کیے ہیں, ان کے جو رولرز ہیں, حکمران ہیں, ان کو تفویض کی ہے حکومت. کسی کو 30s میں کر دی, کسی کو کسی اور جگہ کر دی. ایران پہ جب ان کا دور لگا تو انہوں نے مصدق کو نکال کے وہ رضا خان کو لے آئے اور ان کو شہنشاہ بنا دیا. یہ پورا جو آپ کا جو اسلامک ورلڈ اس کو آپ کہتے ہیں, یہ اسلامک ورلڈ یا تو کسی تحریک کے نتیجے میں بنی ہوتی, یا یہاں پہ کوئی ایسی مومنٹ چلی ہوتی کہ اسلام جو دین ہمارا ایک نظام دیتا ہے ہم اس کے تحت بنائیں گے, اس کے تحت قائم کریں گے. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اسلامی دنیا ہے اس وقت یہ جبر کے نظام کے تحت بنی ہے, دو عالمی جنگوں کے نتیجے میں بنی ہے. لیکن اب ان میں یہ سوچ تو ڈیولپ ہونی چاہیے نا کہ ہم بنے تو تھے اس جبر کے تحت, استبداد کے تحت. ہمارے پاس ایک دین موجود ہے اور وہ مسائل کا حل دیتا ہے وہ دین. اچھا, مسائل کا حل یوں نہیں دیتا کہ صرف جس طرح ہمیں کہا گیا ہے آپ کوئی مسئلہ بیان کریں, اس کو کھول کے بیٹھ جائیں, آپ کو دین حل دے گا, اس کا سولوشن دے گا. وہ کسی بھی حوالے سے ہے وہ مسئلہ. لیکن ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک لپ سروس کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو لیپا پوتی کر کے اپنے آئین کو بھی بنا لیں, ملکوں نے نام بھی رکھے ہوئے, اسلامی جمہوریہ کہہ دیں گے یا اسلامی جمہوریہ یا کوئی اور نام دے دیں گے, لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ جو عین وہ جو نظام ہے اس کے بارے میں ہم کاوش کر کے اور کوشش کر کے اور خواہش کر کے, اور وہ طریقہ یہی ہے. ابھی بھی جو ممالک ہیں یہ سوچ لیں اپنے ہاں کیا اسلام میں بادشاہ کا تصور ہے, کیا اسلام میں جس طرح کی مونارکیز اب ہمارے یہاں وہ ہے, یا کوئی جبر کے نظام کا تصور ہے. میں عوام سے پوچھنے کی بات اس انداز سے نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی تو اپنے آئین میں لکھا تھا نا ڈاکٹر صاحب, ہم نے آئین میں یہ لکھا, پہلے تو اس کو چلے ہم ریزولوشن کہتے تھے, قرارداد مقاصد. ہم نے لکھا کہ سوورینٹی belongs to اللہ Almighty. لیکن
یہ جو سوورن پاور ہے یہ دیٹ ول بی ایکسرسائزڈ بائی دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان. تو میں کہتا ہوں اگر کسی دور میں کسی فوجی حکمران نے ان کو چلتا کیا ہے تو کیا اس کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی کہ یہ تو وہ اختیار ہے, یہ تو اختیار اللہ کا استعمال کر رہے دیا ہوا. اب اگر ان کی نیت ٹھیک ہو کہ اب ہم نے ان کلچے سے نکلنا ہے جو مغربی ہیں, یہ ابھی بھی ان کو حاکم بنائے ہوئے ہیں ہمارے جو بیشتر جو اسلامی ممالک ہیں, اور یہ سوچیں کہ ہم نے تو اپنے اس دین پہ چلنا ہے, اور وہ نظام ایک مربوط نظام ہے. یہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک کتاب چھاپ دیں گے اسلامیات کی, اس میں کہیں گے اسلام کا اخلاقی نظام, اس میں آپ کو کہیں گے اسلام میں توحید کا نظام, اس میں آپ کو کہیں گے اسلام میں. اچھا خدا کے بندو, کون سی بات ایسی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ صحیح 150 مضامین میرے سامنے لے ہیں, میں اپنے مضمون کے بارے میں آپ کو جتنا کہیں گے بتا سکتا ہوں, جس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے اور قرآنی آیات بھی موجود ہے. صرف ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ کیا ہے؟ دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو سب سے بڑی قربانی دینی ہے وہ اپنی ذات کی دینی ہے, نفی کرنی ہے. نفی کیا کرنی ہے؟ کہ میرا جسم بھی اپنا نہیں ہے, میرے پاس جو مال ہے وہ بھی میرا اپنا نہیں ہے, میری سانس بھی اپنی نہیں ہے. تو یہ جو مالک, میری سوچیں اور خیالات بھی اپنے نہیں. تو میں نے اگر میری آزمائش یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں دوسروں کے لیے کیسا ہوں. ایک جگہ آیا ہے, میں بڑی حیران ہوا وہ بات سن کے کہ یہ بات یہ ہوئی کہ آپ کا جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے آپ کیسے ہیں. تو یہ کتنی شاندار ایک اکائی کہ آپ اتنا ایک مائکرو لیول پہ چلے گئے اور وہاں جا کے بہتری کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب تک ان کو یہ نہیں آئیڈیا ہوگا کہ جو ہے, اچھا میں کہتا ہوں چلے ان کو نہیں ہوگا. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ کل گرین لینڈ میں فرانس نے اپنی فوجیں بھیج دی, جرمنی نے اپنی فوجیں بھیج دی, برطانیہ بھیج رہا ہے. اچھا ان کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ ہمارے آکسفورڈ میں ہارورڈ میں ہم کیا پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں, اور اب ہم قبضے کی باتیں کر رہے ہیں, اب ہم وسائل پہ مصر آپس میں لڑیں گے. جناب یہ پیسے جو آپ کا ہے یہ ان کو بہتر معلوم ہے, یہ تھا ان کو بہتر معلوم, تو اس کو ڈسٹارٹ کیا ہے نا انہوں نے, کبھی کس انداز سے پیش کیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک میں بھی اسلامی ملکوں سے نہ اٹھے, یا یہ میں کہوں گا اگر اٹھ گئی ہے تو وہ یوں اٹھ گئی ہے کہ جہاں میں اور آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. صحیح. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی تو ہے کہیں بیٹھ کے کسی کمرے میں ہم اس بات پہ آمادہ ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک پورا سیاسی نظام موجود ہے اور وہ قابل عمل ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت آپ نے دیا اور بہت تفصیل سے آپ نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے کہ اسلام جب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو ایک بہت اہم موضوع انسانوں کا جو انسانی زندگی سے ڈے ٹو ڈے میٹرز میں جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے پوری طرح سے, کہ انسان جب مل بیٹھیں گے تو کس طرح سے اپنا سیاسی نظام بنائیں گے, کس طرح سے اپنا نظم اجتماعی یا حکومت کا نظام بنائیں گے, کس طرح سے انسان ایک دوسرے کے اوپر گورن کریں گے, اس کے بارے میں بھی اسلام نے مکمل تعلیمات دی ہیں. اور آج ہمارے ایکسپرٹ نے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آج کے مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمیں اسلام سے روشنی دینی ہے اپنا نظام حکومت بنانے کے لیے, تو اس پر اتنا لٹریچر موجود ہے, اور یہ لٹریچر قرآن سے شروع ہوتا ہے, احادیث سے ہوتا ہوا. جو مسلم مفکرین ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے مضامین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کے مسلمان پوری طرح سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا ایک مکمل نظام اپنے معاشرے میں نافذ کر سکتے ہیں. اس طرح کے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.